اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا ان الله هدى الينا لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسول من قبله بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین۔ اسی آیت پر موضوع کی بات ہو رہی تھی۔ میں کہا تھا میں قرآن کریم کے موضوعات کے متعلق ذکر کروں گا کہ کیا موضوع ہیں۔ اس ضمن میں مجھ سے بار بار مختلف علماء کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ اس آیت کو اس پہ کیوں توجہ نہیں ہو رہی، اس مضمون کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے کہ سوختنی قربانی کے منسوخ ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوختنی قربانی نے منسوخ ہونا تھا، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد ایسی پیشگوئی ہے جس کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی ہے، اور بعضوں نے ویسے شاید نظر نہ گئی ہو دوبارہ حوالہ لکھ کے بھیجا ہے۔ اس حوالے پر میری نظر شروع سے ہے اور عمداً اس کو میں نے چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے دوسرے استدلال کے مطابق یہ بیچ میں موضوع بیٹھے گا نہیں۔ ہم تو یہ انکار کر رہے ہیں کہ بائبل میں کہیں بھی سوختنی قربانی کا حکم بطور شرط صداقت نبوت موجود ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ ساری بائبل کو تلاش کر کے دیکھ لیں، سچے نبی کے صداقت کے نشان کے طور پر یہ معین ذکر کہ جب تک سوختنی قربانی کوئی نہ دکھائے اس وقت تک تم اسے نہ مانو، یہ موجود ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر نبی نے سوختنی قربانی دکھائی، یہ بھی بائبل میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے ایک مفروضہ جس کو یہود پیش کرتے تھے، اور اس مفروضے میں مزید یہ رنگ بھر لیتے تھے کہ یہ سوختنی قربانی سے مراد یہ تھی کہ آسمان سے آگ اترے اور وہ کھا جائے سب کچھ۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ بس قرآن کریم نے قل تم کا لفظ کہہ کر اس بحث کو چھیڑے بغیر اس مسئلے کو حل فرما دیا کہ تم جو کہتے ہو اگر یہ سچا ہے تو تم تو کہتے ہو جو کچھ ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ جب ایسا ہی ہوا کرتا تھا تو پھر ان نبیوں کا قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ تو ان کو جھٹلا کر تم نے خود اس قربانی کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ یہ قربانی اگر تھی بھی تو بے معنی اور لغو تھی، اس کے نتیجے میں ایمان پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہے ہماری طرز استدلال ساری۔ اس کے بعد ہم یہ کہہ دیں پھر کہ دیکھو پھر وہ قربانی منسوخ ہو گئی، اور قرآن کریم نے کہیں اس کی منسوخی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ منسوخ ہو گئی تو قرآن کہتا کہ وہ قربانی چلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے واجب تھی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو خدا نے منسوخ فرما دیا، کوئی ذکر نہیں۔ پھر حضرت مسیح نے بھی سوختنی قربانی کوئی نہیں دکھائی کہیں بھی، یہاں تک کہ آگ نازل کر کے بھسم کرنے کے مطالبہ ہوا ہے ان کے شاگردوں کی طرف سے، اور حضرت مسیح نے انکار کر دیا ہے۔ تو صاف پتہ چلا کہ اگر سوختنی قربانی ہوتی تو پھر منسوخی کا ذکر پہلے حضرت مسیح کے حوالے سے ملنا چاہیے تھا۔ حضرت مسیح کی زندگی ثابت کرتی ہے کہ سوختنی قربانی کا کوئی ایسا تصور موجود ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ جو حوالہ ہے جس دن سے سوختنی قربانی منسوخ کی جائے گی اس کے بعد 1290 دن ہوں گے، یہ اور معنی رکھتا ہے، یہ اس استدلال میں جگہ نہیں پاتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس قسم کے جو تصورات ہیں یہ سب قرآن آئے گا اور باطل کر دے گا، یعنی غلط تصورات جو اس قسم کے باندھے گئے ہیں قرآن کے نزول کے ساتھ یہ ازمنہ گزشتہ کی باتیں بن جائیں گی۔ اس وقت سے 1290 دن کے وقت وہ معجزہ ظہور پذیر ہوگا، یعنی مسیح آئے گا اور ایک عظیم انقلاب کی بنیاد از سر نو ڈالی جائے گی۔ یعنی 7 کا لفظ میرے ذہن میں ہے جب میں کہتا ہوں عظیم انقلاب، اور 7 کا لفظ 2 ہی حوالوں میں
بیان کیا گیا ہے۔ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اول، جیسا کہ وانشق القمر والی پیشگوئی میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر بیان فرمایا ہے، پیشگوئی نہیں ہے نا اس واقعہ میں، کہ چاند کا پھٹنا ثابت کرتا ہے کہ الساعۃ جو عظیم روحانی انقلاب آنا تھا اس کے دن آپ پہنچے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اور دوسرا، حضرت مسیح کو علم للساعہ فرمایا گیا قرآن کریم میں، اور اس کے علاوہ کسی نبی کے ساتھ ساعت کا لفظ نہیں باندھا۔ تو وہ جو 1290 دن والا واقعہ ہے وہ اس دوسری ساعت کا ذکر ہے جس کو مسیح کے ساتھ قرآن کریم نے باندھا ہے، اور مسیح کے ظہور کے وقت ہی اس نے پورا ہونا تھا۔ اسی لیے بعض علماء یہ پیشگوئیاں سمجھنے میں غلطی کر گئے، وہ کہتے ہیں 40 سال میں قیامت آئے گی اور اس کے بعد جلدی قیامت آ جائے گی، اس کے ساتھ قیامت جڑی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر مسیح آیا، ادھر کچھ عرصے کے بعد قیامت برپا ہو گئی، اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو آئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، کافی مدت گزر گئی، وہ قیامت کیوں نہ آئی؟ تو یہ مضمون ان کی نافہمی کی وجہ سے ایک سوال بنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قیامت تو اس وقت آئی تھی اصل جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تھے، اور اقتربت الساعۃ کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ اصل قیامت ہوئی ہے جو عظیم انقلاب برپا ہوا ہے۔ اسی قیامت کو عصر نو بیدار کیا جائے گا جب مسیح نازل ہوں گے، اور اس سے مراد ہے کہ انقلابی تبدیلیاں واقع ہونی شروع ہو جائیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب پہلا مامور الہام ہوا، ماموریت کا الہام ہوا ہے، اس سے پہلے بھی براہین میں کثرت سے الہامات درج ہیں۔ اس کثرت سے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ الہامات کا سلسلہ ان مولویوں نے قبول کیسے کر لیا جو بعض دفعہ تو لگتا ہے جیسے بارش کی طرح وہی نازل ہو رہی ہے، ساری براہین احمدیہ بھری پڑی ہے، پھر بھی مولویوں سے تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ عرصہ الہامات اگر 1908 تک شمار کریں تو 40 سال کا عرصہ یقیناً بن جاتا ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہامات، کشوف، وحی، خدا سے تعلق کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اسی نے تو روحانی تبدیلی پیدا کرنی تھی۔ عصر نو خدا کا ایک بندے سے تعلق قائم ہونا، الہامات کا جاری ہونا، پیشگوئیوں کا شروع ہونا، اور تازہ تازہ آسمان سے نشانوں کا اترنا، دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ، یہ وہ روحانی تبدیلی ہے جو دراصل مردوں کو زندہ کرتی ہے، اور ساتھ کا اس سے تعلق ہے۔ اور پہلے مردہ شمار ہونے لگتے ہیں، ان کے متعلق اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب ان میں کوئی زندگی نہیں رہی، اب زندگی پاؤ گے تو اس وجود سے پاؤ گے جسے خدا زندہ کر رہا ہے اور آسمان سے زندگی کا پانی اتار رہا ہے۔ یہ ساتھ کا معنی اگر کیا جائے تو اس آیت پر بالکل درست بیٹھتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اور اس کے سوا کو معنی کیا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم کی تکذیب لازم آئے گی کہ 1400 سال گزر گئے، اچھا اقتراب ہے، آئی کھڑی سر کے اوپر قیامت اور آ نہیں رہی۔ وہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اقتربت الساعۃ سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الہامات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور قیامت کی یعنی روحانی تبدیلی کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، یہ بالکل قریب ہے، اس کی پیشگوئیاں پوری ہوتی تم دیکھ لو گے۔ اقتربت الساعۃ سے مراد ہے کہ عنقریب تم اس ساعت کے آثار کو نمایاں ہوتے دیکھ لو گے۔ اور ایک نشان یہ ہے کہ آسمان پر انگلی اٹھاتے ہوئے چاند پھٹ گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں نے یعنی عمومی مضمون سمجھا رہا ہوں علماء کو کہ کسی کوتاہی کی وجہ سے اس دانیال باب 12 آیت 11-13 کے حوالے کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے یہ تمام وجوہات ہیں۔ حوالوں کے شوق میں، تائیدی حوالوں کے شوق میں آپ ہر ایسی چیز بھی اکٹھی کر لیں جو پہلے مضمون پر بھی پانی پھیرتی چلی جائے تو یہ کوئی معقول استدلال نہیں ہے۔ ایک مضبوط طرز کو پکڑیں، اس کو آخر تک پہنچائیں، اپنے مقصد کو حاصل کریں اور بات ختم کریں،
پھر اس کی تائید میں جو کچھ باتیں ہیں وہ بے شک بیان کرتے رہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جو ظفر اللہ خان صاحب نے وہ طرز استدلال کے متعلق ایک دفعہ کوئی تقریر میری ہوئی تھی، تو بعد میں خاص موج میں آئے ہوئے تھے جوائز صاحب، تو مجھے کہتے ہیں ہمیں بھی استاد نے یہ بات سکھائی تھی اور بہت پختہ کی تھی کہ دلیل وہ ہے جو ایک دفعہ برمے کی طرف گزار دو پار، پھر اس کے ارد گرد اس کے حوالے کے ساتھ بعد میں اس کو سوراخ کو موٹا کرنا ہے، مانجنا ہے، صاف کرنا ہے، اس کا برا اکٹھا کر کے الگ کرنا ہے، یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، لیکن وہاں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرکزی دلیل اس کو پار اتار دو، پھر چھوٹے چھوٹے حوالے ساتھ کے وہ اس کی تائید میں چلیں گے۔ لیکن اگر تم ایک جگہ تھوڑا سا سوراخ کرتے ہو پھر دوسری جگہ شروع کر دیتے ہو پھر تیسری جگہ شروع کر دیتے ہو تو وہ دلیل بنتی نہیں، وہ اس میں قوت پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ جو میں طرز استدلال اختیار کر رہا ہوں ایک خاص حکمت کے پیش نظر، ایک منصوبے کے پیش نظر ہے، اس میں میرے نزدیک یہ حوالہ یہاں نہیں بیٹھتا، یہ اور مقصد کی خاطر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے انقلاب عظیم کی طرف اشارہ ہے، جس میں وہ بھی جو لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اور قسم کی بیہودہ حرکتیں تھیں، ساری اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں اور ایک نیا انقلابی دور شروع ہوا ہے۔ اس دور کے ساتھ باندھیں تو پھر 1290 دن بنیں گے، ورنہ اگر اس دلیل کو قبول کر لیں اسی طرح منوان، تو مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے وقت سے وہ شروع ہوا ہے قربانی کا ختم ہونا، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کوئی قربانی اس وقت نہیں پیش نہیں کی، تو پھر 1290 دن کہاں شروع کریں گے اور کہاں کھڑا کریں گے؟ تو اس لیے جو ہیں پیشگوئیاں ان کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ کر ان کے مطابق ہی استدلال کرنا چاہیے، ملتی جلتی پیشگوئیوں کو خام خواہ اکٹھا کر لینا درست طریق نہیں ہے۔ میں نے ایک ویری کا جو اعتراض پڑھا تھا کل، آج مجھے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے بھی وہی اعتراض کسی نے نکال کے دیا ہے، ہمارے ریسرچ ٹیم نے دیا ہے، ربا سے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا نے بھی یہی لکھا ہے، محمد is the last prophet, he had no miracle except the Quran, the like of which no human can produce. Bracket میں ہے soon after the prophet's death, however, a plethora of miracles was attributed to him by Muslims. اور اس کے بعد اس کی تفصیل دی ہے دوسری جگہ، پلیتھورا آف میریکلز کا کیا مراد ہے، مطلب ہے کہ اس کے بعد ایک بے شمار انہوں نے اکٹھا کر لیا، جیسے بھانمتی کا کنبہ جوڑنا کہتے ہیں، پلیتھورا اسی قسم کی چیز ہے، سب کچھ اکٹھا کر کے ایک تمار بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں محمد whose only miracle according to his own words was the bringing of the Quran is credited with innumerable miracles and associated with a variety of miraculous occurrences. His fingers split the moon. The cooked poisoned meat warned him not to touch it. The palm trunk sighed. The gazelle spoke for him. He cast no shadow. From his perspiration, the rose was created. His ascension to heaven is still celebrated. He rode the winged horse Burqa in the company of the angel Gabriel so Jabril کو غالباً گیبریل کہتے ہیں یہ، Gabriel through the 7 spheres, meeting the other prophets there until he reached the divine presence alone, even without the angel of inspiration. یہ انسائکلوپیڈیا نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس پر ہمارے علماء کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ایک تائیدی حوالہ ہے۔ اصل میں یہی وہ حوالہ ہے جس سے آگے بات موضوعوں کی چلے گی ہماری۔ قرآن کریم نے ہر ایسے موضوع کو جس کو مخالف تماشا سمجھتا ہو رد کر دیا ہے، اور ایسا موضوع دکھانے کا زمانہ ہی لد گیا ہے قرآن کے آنے پر۔
بلکہ قرآن ایک نئے انقلابی دور کا اعلان کرتا ہے، اور وہ تمام موضوع جو قابل ذکر ہیں قرآن میں موجود ہیں، اس سے غلط استنباط کر کے بعض علماء نے بعض موضوع بیان کیے ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں. یہ جو حوالے آئے ہیں یہ علماء کے غلط استنباط کی وجہ سے ہیں، ورنہ قرآن میں کہاں کسی گھوڑے کا ذکر ہے پاؤں والے کا کہ اس پر بیٹھ کر اس طرح سفر شروع کیا تھا. اس مضمون پر ہم تفصیل سے پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں کسی درس کے دوران کہ معراج سے کیا مراد تھی، کیا اصل واقعہ تھا. خطبات میں بھی یہ بحث ہو چکی ہے، اس سے دوبارہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں. مگر یہ جو حوالے ہیں اگرچہ تکلیف دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سایہ نہیں تھا، پسینے سے گلاب کا عطر نکلا کرتا تھا. یہ سارے مسلمان علماء کے بنائے ہوئے قصے ہیں، اور قرآن میں جہاں جہاں کوئی حوالہ ملتا ہے وہ اس کا غلط استنباط ہے. اس کے سوا قرآن میں حقیقت میں کوئی ایک بھی ایسا موضوع درج نہیں جس کو دہریہ دنیا بھی علوم دنیا کے لحاظ سے رد کر سکے اور اس میں کیڑے ڈال سکے، اس میں نقائص پیدا کر سکے. تو اس لیے یہ کہنا کہ قرآن ہی کو موضوع پیش کرتا ہے، اس میں صرف ایک غلطی ہے جس کی اس کی درستی ضروری ہے. یہ سمجھتے ہیں سارے کہ قرآن صرف یہ کہتا تھا کہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس لیے موضوع ہے، اور اس کے سوا اس میں کوئی موضوع نہیں تھا. حالانکہ قرآن نے محض فصاحت و بلاغت کا دعویٰ نہیں کیا. قرآن اعجاز سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور اس کثرت سے اعجاز کا دعویٰ کرتی ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. کہ تو اعلان کر دے کہ اگر سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور وہ خدا تعالیٰ کے کلام کے اعجاز کو لکھتے لکھتے یا وضاحت کرتے کرتے خشک ہو جائیں، تو ان کی مدد کو اور بھی آ جائیں، تب بھی وہ خدا تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. تو کلام معجزہ ہے اصل میں، لیکن ایسا معجزہ نہیں جو صرف فصاحت و بلاغت کی دنیا سے تعلق رکھتا ہو. اس پہلو سے بعض مستشرقین نے بھی اعتراض کیے ہوئے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ آیا کرتے تھے کہ یہ تو محاورہ یوں نہیں ملتا، یوں ہونا چاہیے، یا یہ لفظ عجاب مثلاً کہیں نظر نہیں آتا. تو یہ معمولی اعتراض بھی اٹھتے تھے، ان کے جواب بھی دیے جاتے تھے. مگر بالعموم قرآن کی شوکت سے سارا عرب مروب تھا، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہاں تک موضوع کو محدود کر دینا قرآن کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمام معجزات جو حقیقی ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے منکر دشمن کو بھی مغلوب کر لیں، اور اس کے پاس چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کو مان جائے، یہ معجزات قرآن میں موجود ہیں. اس پہلو سے ہمیں ان حوالوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے لکھا ہے، ٹھیک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی میں موضوعوں کی تلاش کا فرمایا ہے، اور قرآن ہی کو موضوع قرار دیا. اس لیے جو بھی موضوع یہاں ملے گا، اور اس سے باہر موضوع کی تلاش کی ضرورت کوئی نہیں ہے. بس کچھ موضوع قرآن کے ایسے ہیں جن کا ماضی سے تعلق ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا حال سے تعلق ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا مستقبل سے تعلق ہے، کچھ ایسے ہیں جن میں بائبل کی اصلاح کی گئی ہے اور بائبل کی غلط کہانیوں کو صحیح رنگ میں پیش فرمایا گیا ہے. کچھ ایسے ہیں موضوع ہیں جن میں بائبل کے بیان کو اس لیے نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ وہ بیان محض لغو اور ایمان کو کم کرنے والا ہے، نہ کہ ایمان کو بڑھانے والا. کچھ ایسے ہیں کہ بائبل نے سابقہ تاریخ میں ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کیا، مگر قرآن ایک ایسی بات کا ذکر کرتا ہے جو بالکل اچنبھی ہے. بائبل کے جو لکھنے والے ہیں اس زمانے کی تاریخ ان کے علم میں نہیں یہ واقعہ نہ آ سکتا تھا، اور قرآن ایک دعویٰ کر دیتا ہے. جہاں تک ماضی کے سے تعلق رکھنے والے موضوعوں کا ذکر ہے، اس میں سب سے پہلے آپ آدم کی تخلیق کی کہانی لیجئے.
یا اس سے بھی پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کی کہانی لیجیے۔ بائبل کہتی ہے ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہر دن سورج چڑھاتی ہے، جبکہ ابھی تاریکی نہیں، تاریکی تھی، اور ہر دفعہ سورج کو چڑھاتی ہے اور سورج کو غرق کرتی ہے، ڈبوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں ایک دن ہوا، پھر یہ دوسرا دن ہوا، اور اس کے بعد پھر سورج کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ تو وہی جو محاورہ ماں جمی نہیں تھے پت کوٹھے تھے، وہ ثابت آتا ہے پنجابی کا، دلچسپ ہے کہ ماں تو پیدا ہی نہیں، بیٹے کو تم نے کوٹھے پہ چڑھا دیا۔ تو ایسے ایسے سورج چڑھاتی تھی بائبل۔ قرآن کریم نے بائبل کو جھوٹا قرار نہیں دیا، قرآن کریم نے بائبل کے بیان کو اخذ کیا ہے اس حصے کو صرف جو حقیقت میں وحی سے تعلق رکھتا تھا، باقی حصے کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر دنوں کی تشریح فرماتا ہے اور واضح طور پر بتاتا ہے کہ دن سے مراد وہ دن نہیں ہے جو تم سورج چڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، بلکہ بعض دن خدا کے ایسے ہیں جو 1000 برس کے برابر ہیں جس طرح تم شمار کرتے ہو، بعض دن ایسے ہیں جو 5000 برس کے برابر ہیں جس طرح تم شمار کرتے ہو، بعض ایسے ہیں جو 50,000 برس کے برابر ہیں، لیکن آخری دو میں تم شمار کرتے ہو کہ ذکر نہیں، پہلے میں صرف تم ہے۔ 1000 برس کے برابر ہے جیسے تم شمار کرتے ہو، اور اس کے بعد اس دن کے حوالے سے جو 1000 برس کا ہے، ایسا دن بھی ہے اللہ کا جو ایسے ایسے دن لیے ہوئے 50,000 سال تک پہنچتا ہے، 5000 سال بھی اور 50,000 سال بھی۔ اس کی ضربیں ایک دفعہ میں نے لی تھیں کمپیوٹر کی مدد سے، تو حیرت انگیز طریق پر جو 50,000 سال کا دن ہے، جو خدا کے اس دن کے مطابق ہے جو ہمارے حساب سے 1000 سال کے برابر بنتا ہے، اس کو اگر آپ باریکی میں اس آیت کے مفہوم کو سمجھ کر اتریں اور ضربے دیں تو کائنات کی پیدائش سے اب تک کا جو زمانہ ہے وہ اس 50,000 سال میں آ جاتا ہے، جس کا ہر دن 1000 برس کا ہے، کیونکہ جس دن کو 1000 برس کا فرمایا ہے وہ فرمایا ہے تمہاری گنتی کے مطابق، جہاں اپنے دن بیان شروع کیے ہیں وہاں تمہاری گنتی کا حوالہ ہی کوئی نہیں دیا۔ تو ایک دفعہ دن کی تعریف فرما دی، پھر اگلے جو دن ہیں وہ اسی طرح اس تعریف کے مطابق طے ہوں گے۔ تو یہ بعض لوگوں کو حساب کی سمجھ نہیں آئے گی، مگر میں نے اپنے ایک مضمون میں اس کو کھولا ہوا ہے۔ سردست یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معجزوں کی تو بھرمار ہے قرآن کریم میں، شمار نہیں ہو سکتے، اور بائبل پر احسانات کا سلسلہ ایسا جاری ہے کہ اگر قرآن کی روح سے معجزات کو نہ سمجھا جائے اور بائبل کی اثر نو تطہیر نہ کی جائے تو بائبل تو ہاتھ سے گئی ہے الہامی کتاب کے طور پر۔ اور یہ آواز ہم بلند نہیں کر رہا ہے، یہ جو میں نے کل بتایا تھا تطہیر بائبل کتاب، ایک مخلص عیسائی جو پوری طرح حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ شور مچا رہا ہے اور ایک کتاب لکھ کر حوالے دے رہا ہے کہ تطہیر کی ضرورت ہے، بائبل اگر تطہیر نہیں کرو گے تو قابل قبول کتاب نہیں ہے، قابل شرم کتاب ہے، بے حیائی کی کتاب ہے، حیرت انگیز جھوٹے قصوں کی کتاب ہے، قانون قدرت کے خلاف باتوں کی کتاب ہے۔ یہ اس کا اعلان ہے بائبل کے متعلق، لیکن سچا سمجھتا ہے، اور سچا سمجھتا ہے قرآن کی وجہ سے، حوالہ بھی دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے قرآن جو کہتا ہے کہ اس میں انسانی دخل ہو گیا ہے، قرآن جو کہتا ہے کہ اس کو انسان نے بدل دیا اور اس میں الہام تھا لیکن انسانی باتوں کو بھی دخل ہوا، اس لیے انسانی باتوں کو نکالنے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ یہ کتاب کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو علم نہیں کہ 1400 سال پہلے تطہیر ہو چکی ہے اور وہاں ابھی تک خبر نہیں پہنچی، حالانکہ ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کا تفصیل سے مطالعہ کرتے اس نقطہ نگاہ سے، بائبل سے اس کا موازنہ کرتے تو تطہیر کا علم ہو چکا ہے، عمل یعنی علم نہیں، تطہیر کا عمل پوری طرح مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس ضمن میں گزشتہ جو تاریخ ہے اس میں تاریخ پیدائش خلق عالم یعنی تخلیق عالم
کے تعلق میں بائبل کی تصحیح اور ایسا بیان جو حیرت انگیز طور پر بعد کی ایسی سائنسی دریافت سے مطابقت رکھتا ہے جو ثابت شدہ حقیقتیں بن چکی ہیں۔ کیسے آغاز شروع ہوا تھا پیدائش کا، کیا اس وقت کیفیت تھی، ہیولا تھا، کیا تھا، اور کس طرح پھر وہ منجمد ہوا ہے، کس طرح پھر زمین و آسمان میں فرق ڈالے گئے ہیں الگ الگ۔ یہی مضمون ہے، اس پر آپ غور کریں اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ بائبل کے بیان کے مقابل پر قرآن کا بیان تخلیق کائنات کے متعلق کتنا کامل ہے، اور پھر اس کے آئندہ ختم ہو جانے کا ذکر بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہم نے تخلیق کا شروع کیا تھا، خدا کے سوا کوئی چیز دائم نہیں ہے، یہ سلسلہ بھی اپنے منتہا کو پہنچے گا، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری کائنات کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ جیسے ایک سکرول صحیفوں کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتا ہے، اس طرح خدا تعالیٰ ساری کائنات کی صف لپیٹے گا۔ مطفیاتم بیمینہ کا ذکر بھی آتا ہے کہ گویا اس کی قدرت کے ہاتھ کے گرد ساری کائنات دوبارہ لپیٹ دی جائے گی، اور پھر کما بدانا اول خلق نعیدہ، یہ نہ سمجھو کہ پھر یہ سلسلہ ختم ہے، پھر جیسا ہم نے آغاز کیا تھا ویسا ہی اثر نو ایک نئے تخلیقی دور کا آغاز کریں گے، اور یہ جاری سلسلہ ہے۔ اب بتائیں بائبل اس کے پسند کو بھی کہیں پہنچتی ہے؟ یہ مضامین کھلا کھلا اعجاز ہیں، ایسے کہ جن کے متعلق قرآن کریم بعض جگہ فرماتا ہے نا، ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ وہ علماء جو اس دعوے کو صرف فصاحت تک محدود رکھتے ہیں بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں آیت کیا، شیکسپیئر دیکھو کتنی فصیح و بلیغ زبان لکھ گیا ہے، اور بے شمار اچھے لکھنے والے ہیں، تم کہتے ہو ایک آیت جیسی زبان نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی ہر آیت کو ہم کیوں مانیں کہ یہ اعجاز ہے؟ لیکن جہاں ایک آیت کا ذکر ہے وہاں ایسی آیات کا ذکر ہے جس میں اتنے عظیم اسرار کھولے گئے ہیں کہ جو انسان کی طاقت سے کلیتاً باہر تھے، اس زمانے کے انسان کی طاقت سے بھی اور آج کے زمانے کے انسان کی طاقت سے بھی جو باہر اسرار ہیں ان کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ سارا زمانہ وہ جو تھا، اور بائبل خود زمین کو مرکز بنائے ہوئے ہے، اس کے گرد چاند سورج گھوم رہے ہیں، اور ساری کائنات ہی زمین کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس بحث میں پڑھ کر جب گلیلیو نے اعلان کیا کہ نہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو دیکھیں کتنا شور برپا ہوا۔ پادریوں نے گلیلیو کو بلایا اور اس کے خلاف مقدمہ جاری ہوا کہ تم بائبل کا بطلان کر رہے ہو سائنس کی سچی باتیں کر کے۔ گلیلیو صاحب کچھ عرصے تک تو بیچارے صدار بہادری سے مقابلہ کرتے رہے، آخر جب پھندا گلے میں لٹکا کہ اب تمہیں ہم اس جرم میں قتل کروا دیں گے، تو اس نے توبہ کر لی۔ اور گلیلیو بیچارے کا ایک ہی داغ ہے ساری زندگی کا، بہت روشن دماغ قابل انسان تھا، جو عیسائیوں کے ہاتھ پہ توبہ کی تو پھر سزا بھی ایسی ملی کہ اللہ نے اس کو اندھا کر دیا۔ اور وہ جس نے دوربین ایجاد کی، جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری وجہ سے کائنات کتنے گنا زیادہ وسیع ہو گئی ہے، آخر پر یہ دردناک اقرار کرنے پر مجبور ہوا کہ وہ گلیلیو جس نے وہ چیزیں ایجاد کی جس سے تمہارا کائنات کا تصور کتنے گنا پھیل گیا تھا، آج اس کی کائنات اس کے جسم کی حدود میں محدود ہو گئی ہے، اس سے باہر نہیں نکلتی، وہ آنکھیں نہیں رہیں، وہ بینائی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے ایسے معجزات بیان فرمائے ہیں کہ ایک ہی معجزے کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کتنا لمبے عرصے کی کاوشوں کے بعد انسان وہاں تک پہنچتا ہے، اور ابھی بھی یہ سفر جاری ہے اور مکمل نہیں ہوا، اور قرآن کریم اس سے آگے کی بات بھی کر رہا ہے۔ چنانچہ جب یہ کہتا ہے کما اول خنا خلقنا اول مرۃ نعیدہ، کیا ہے وہ پوری آیت؟ نہیں، کما بدانا اول خلق کما بدانا اول خلق نعیدہ،
جیسا کہ ہم نے خلق کو اول شروع کیا تھا ہم اس کو دوبارہ کریں گے شروع۔ یہ جو دوبارہ والی بحث ہے یہ ابھی سائنس میں خوب شور ڈال رہی ہے، اور اس بارے میں شور ہے۔ دو گروہ میں بٹے ہوئے لوگ، ایک کہتے ہیں اوپن یونیورس، ایک کہتے ہیں کلوز یونیورس۔ جو اوپن یونیورس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین پھیلتے پھیلتے کائنات اس حد تک دور چلی جائے گی کہ دوبارہ اس کے سمٹ کر پھر ایک بلیک ہول میں اکٹھا ہونے کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ اور ایک جو کلوز یونیورس کا تصور پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کائنات نے پھر آخر واپس آنا ہی آنا ہے، جہاں تک چلی جائے جو اس کی مرکزیت کی طاقت ہے، اس کا میس، وہ اسے بالآخر ضرور کھینچے گا۔ اور یہ سلسلہ چھوٹے چھوٹے بلیک ہولز کی صورت میں شروع ہو بھی چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے مقابلے، ورنہ تو بے انتہا وسیع ہیں، بہت ہی بڑے ہیں۔ تو یہ جو بحث ہے ابھی تک یہ طے نہیں ہوئی ان کے درمیان، اور کئی نسلیں گزریں گی تبھی بھی شاید یہ بحث چلتی رہے، مگر قرآن کریم نے اس وقت جب ماضی کا نقشہ پورا کھینچ دیا تو مستقبل کے متعلق جاری رہنے والا سلسلہ تخلیق بیان کر کے ایک حیرت انگیز اعجاز دکھایا ہے۔ اور اس ایک آیت کا اعجاز بھی ایسا ہے جو ساری کائنات میں موجود کتب، اور وہ خدا کی طرف منسوب ہوں یا انسانوں کی طرف، وہ پیش نہیں کر سکتی۔ تو موضوع تو بے انتہا ہیں، لیکن اصل موضوع قرآن ہی ہے، لیکن اس کے اندر موجود موضوع ہیں۔ اسی سلسلے میں دوسرا حصہ ہے تخلیق آدم، مگر اس سے پہلے تخلیق حیات ہے، یعنی زندگی کیسے بنی۔ اس سلسلے میں اگرچہ علماء قرآن کریم کی بعض آیات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہی تصور لیے ہوئے ہیں کہ مٹی سے براہ راست خدا نے مٹی اٹھائی، اس کو گوندا پانی ڈال کے اور ایک پتلا بنایا، اس کو پھونکا تو وہ ایک دم آدمی بن گیا۔ اور یہ واقعہ کہتے ہیں آج سے 6000 سال پہلے ہوا تھا، جبکہ خود مفسرین، آگے ذکر بھی آئے گا کہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ انسان بہت پہلے سے موجود تھا۔ تو آدم کو مٹی کا پتلا بنانا اور اس میں پھونک کے اس میں جان ڈالنا ایک ایسا عجیب تصور ہے جس کا قرآن کریم میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ آدم ہی کے حوالے سے اہبتوا منہا جمیعا کہہ کر یہ بتا دیا کہ آدم اور حوا صرف دو نہیں تھے، اور بھی مخلوق موجود تھی، ایک پوری قوم آباد تھی اس جنت میں، اور جب ان سے غلطی ہوئی تو پھر اس ساری قوم کو اس علاقے سے باہر نکل کر یا اس امن کی حالت سے نکل کر بدامنی کی حالت میں جانے کا حکم بطور سزا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا اعجاز یہ ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے کے تصور پر اتنی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ آدمی غرق حیرت ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے بدا خلق الانسان من طین، یہ نہیں فرماتا کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے مٹی سے یوں پکڑا اور بنایا، ہم نے انسان کی خلق کا آغاز مٹی سے کیا تھا، اور پھر پانی سے بھی کیا تھا، گیلی مٹی سے بھی کیا تھا۔ ایسی مناظر بھی آئیں کہ وہ مٹی خشک ہو کر ٹھن ٹھن بجنے والی مٹی بن چکی تھی، پھر وہ کیچڑ بھی بن گئی تھی۔ ایسی حالتیں بیان کی ہیں یہاں تک کہ اسے انسان کی پیدائش تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایسی مناظر بھی بیان فرماتا ہے کہ جہاں ایک ہی زندگی خود بخود منقطع ہو کر کٹ کر دو وجود بن رہی ہے، اور اس طرح پیدائش کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اسی سے ہم نے اس کا زوج نکالا، اور خلق منہا زوجہا کہہ کر بائبل کی اس غلطی کو دور فرماتا ہے جس میں تھا کہ آدم کی پسلی سے یعنی مرد سے عورت پیدا ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے بالکل غلط ہے، خلق منہا زوجہا، وہ جان کی قسم، وہ زندگی کی قسم جو بچے پیدا کر رہی تھی وہ عورت کہلا سکتی ہے، مرد اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بچہ پیدا کرنے کا تصور ماں کے ساتھ ہے، اور اس میں سے پھر ایسا وجود پیدا کیا جو اس کا زوج بنا۔ تو یہ انسان بننے کی بات نہیں ہو رہی، اس سے بہت پہلے کی ہے۔
پھر فرماتا ہے خلق منہا زوجہا بث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے انسانی زندگی کو پھیلایا ہے۔ تو انسانی زندگی سے پہلے دو ہو چکے تھے، اس کے بعد انسانی زندگی کی بحث اٹھائی ہے۔ تو یہ تو صرف ایک نمونے کے طور پر میں آپ کو مضمون چکھا رہا ہوں، ورنہ قرآن کریم میں تخلیق عالم اور تخلیق حیات کے مضامین بہت گہری توجہ کے مستحق ہیں، محتاج ہیں، اور یہی بہت ہر ایک ان میں سے اتنا بڑا اعجاز ہے کہ کئی موضوعوں کو اپنی ذات میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ وہ تمام باتیں جن کا تصور بھی انسان اپنی تمام علمی کوششوں کے باوجود نہیں رکھ سکتا تھا، وہ عرب کے ایک امی پر ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ ان کو بیان فرما رہا ہے، اور اس زمانے کے لوگ بھی پورا نہیں سمجھ رہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ موضوعات ہیں جو ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، تم سمجھو گے ان کو وقتاً فوقتاً، لیکن موجود ہیں۔ عند اللہ جب کہتا ہے میرے انما الآیات عند اللہ، تو مراد یہ نہیں کہ اوپر کہیں پڑی ہوئی ہیں، یہ کتاب ہے قرآن کریم جس میں وہ موجود ہے، لیکن تمہیں عقل نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تو ہم اس کا کیا علاج کریں؟ تو بائبل کی جو تصحیح ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے جو ابدی حقیقتیں ہیں، اور ان میں عظیم راز قانون قدرت کے بیان فرمائے گئے ہیں، یہاں تک کہ غیر بھی جب یہ پڑھتے ہیں، بعض ان میں سے شریف و نفس لوگ جن میں کچھ سچائی کی روشنی پائی جاتی ہے، تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ بائبل ہر قسم کی لغویات سے بھری ہوئی ہے، اور قرآن ہر قسم کی لغویات سے پاک ہے۔ قرآن میں مثلا بکائی جو فرینچ رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن، بائبل اور دوسری الہامی کتب ان کے موازنے کے طور پر، اور اس نے جو اپنے سامنے اصول رکھا ہے، اس اصول وہی اصول ہے جو جماعت احمدیہ ہمیشہ پیش کرتی چلی آئی ہے، اس کے سوا کوئی بنتا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس اصول کے پیش نظر الہامی کتب کا موازنہ کیا، قرآن سمیت، پرانی بائبل اور نئی بائبل دونوں کا، کہ کیا جب بھی قانون قدرت کا کوئی ذکر اس کتاب میں، ان کتابوں میں ملتا ہے، تو کیا وہ اس طرح ہے کہ کچھ سچا ہے اور کچھ جھوٹا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ بائبل میں تو یہی صورت تھی، مگر قرآن کریم میں ایک بھی مثال مجھے نظر نہیں آئی کہ ذکر ہو اور جزوی طور پر بھی جھوٹا ہو۔ جو کچھ بیان کیا ہمیشہ سچ بیان کیا۔ پیشگوئیوں کے متعلق جو سائنسی پیشگوئیاں ہیں، کہتا ہے کہ میں نے اس نقطۂ نگاہ سے جانچ کی کہ قرآن کریم میں جو ذکر ہیں، کیا وہ بعض پورے ہو گئے اور بعض رہ گئے اور بعض غلط ثابت ہوئے؟ کہتا بالکل نہیں، قرآن اس سے پاک ہے، نہ پرانا عہد نامہ اس سے پاک ہے، نہ نیا عہد نامہ اس سے پاک ہے، اور اسی مضمون کو بڑھا کر اپنے لیے ایک لاہ عمل طے کرتا ہے، اور پھر حوالے دے کر کتب کے موازنہ کرتے ہوئے بتاتا چلا جاتا ہے کہ دیکھ لو ہر جگہ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم سچا نکلتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا، ہر بات اس کی سچی نکلتی ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے کہ ایک لا علم آدمی جو عرب کا امی تھا، اس کو ایسے ایسے عظیم راز کائنات کے ملے جو نہ پہلی کتب میں موجود تھے، نہ دوسری علمی کتابوں میں موجود تھے، بعض اب تک موجود نہیں، اور وہ جب کہتا ہے سچ بولتا ہے۔ تو یہ جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا نے لکھا ہے، بڑی اچھی بات لکھی ہے، مجھے تسلیم ہے 100% کہ معجزہ وہی جو قرآن میں ہے۔ باقی جو باتیں ہیں ان کے متعلق میں ضمناً یہ ذکر بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو احادیث میں معجزات بیان ہوئے ہیں، ان کے متعلق ان کی یہ طرز عمل یقیناً غلط اور جھوٹی ہے، سوائے اس کے کہ یہی طرز عمل بائبل کے متعلق بھی اختیار کریں۔ وہ اگر کریں گے تو ہم یہ تو سمجھ لیں گے کہ یہ لوگ سچے ہیں، کوئی بوجھ نہیں رکھتے،
ورنہ ان معجزات کو اس طرح پیش کرنا کہ دیکھو جی یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہوا، جانور کیسے رویا، فلاں نے یوں کیسے کیا، اور اس کے باوجود ان معجزات کو قبول کر لینا جو اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ناقابل فہم، ناقابل یقین باتیں پیش کرتے ہیں، اور ان کو اس سے قرآن کریم کی اوپر تنقید سے کئی گنا زیادہ سختی کے ساتھ تنقید نہ کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ بس اگر یہ کہیں کہ جس طرح بائبل میں بہت ہی زیادہ بیہودہ قصے ناقابل فہم، ناقابل یقین موجود ہیں، قرآن میں تو نہیں لیکن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئے ہیں، تو اس حد تک تو قابل قبول ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مگر قرآن کی تطہیر کا اعلان خود کر دیا اس نے، اس صورت میں یہ ہے لطف کی بات، مان گیا کہ قرآن ہر قسم کے لغویات سے پاک ہے۔ اب قرآن کے معجزات کے ضمن سے پہلے میں اس بات کا ذکر کروں، میرے پاس ایک پورا دستہ یہاں ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداری معجزات مذکور ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں سند رکھتے، بنیاد رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا قرآن کریم میں تو ذکر نہیں ہے، مگر بخاری کی روایات ہی نہیں بلکہ اتنی مستند روایات ہیں کہ ان سے انکار ممکن نہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں حضرت مسیح کے بعض معجزات کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ مصدق ان معنوں میں ہے قرآن کریم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تو مصدق ہے، تو اس نے پہلے نبی کی تصدیق اس طرح کی ہے کہ یہ معجزات ہیں، مگر ان معجزات کو کہیں بھی قرآن نے وہ اہمیت نہیں دی کہ دشمن کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کرے اور کہے دیکھو یہ تھا اس لیے مان جاؤ۔ ان معجزات کو ایک طرف رکھ دیا ہے اس حیثیت سے کہ ایسے معجزات پہلے بھی ہوتے آئے ہیں، کوئی نہیں مانا کرتا، کہانیاں بن جاتی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان کے ذکر تک نہیں فرمایا، اور احادیث میں ہے۔ چونکہ قرآن نے ذکر نہیں فرمایا اور احادیث میں ہے، اس لیے ان کا استنباط یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس جوش میں کہ معجزے گھڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معجزے منسوب کر دیے، اور یہ ثبوت کہ انہوں نے جھوٹ بولا یہ ہے کہ قرآن میں وہ نہیں ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ بعض میں سے ان کی بنیاد قرآن میں موجود ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں مگر بائبل میں تو ہے۔ مثلا روٹی کا بڑھا دینا، پانی کا بڑھا دینا، تھوڑا کھانا بہتوں کو پورا آ جانا، یہ بھی ان معجزات میں سے ایک ہے، اور اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی لغو بات نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ یہ برکت ملتی ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کے متعلق ماہرین نفسیات نے بھی تحقیق کی ہے، اور بہت سے ماہرین نفسیات جو نئے نفسیات کے مضمون میں تحقیق کر رہے ہیں، یعنی ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز، ESP، یعنی وہ پرسیپشنز، تصورات جو کانشسنس میں انسان کے وہ چیزیں آتی ہیں لیکن ایکسٹرا سینسری ہیں، وہ جو حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے نہیں، کوئی اور ذریعہ قانون کا ہے۔ خبریں بھی پہنچتی ہیں مگر میگنیٹک، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کا اور اس قسم کی چیزوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کی رفتار بھی محدود نہیں ہے بجلی کی رفتار کی طرح، بلکہ سملٹینیس ہوتی ہے، ادھر یہ بات ہوئی ادھر وہ بات ہو گئی۔ اس پر جو تحقیقات ہو رہی ہے اس ضمن میں ایک یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو احساس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان بھوکا ہے اور بہت ہی تھوڑے سے وہ پیٹ بھر جاتا ہے اس کا، اور بعض دفعہ کشفی طور پر انسان یا خواب میں ایک کھانا کھاتا ہے اور اٹھتا ہے، اس کی خوشبو بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور بھوکا سویا ہے لیکن پیٹ بھرا ہوا اٹھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانی نفسیات میں ایسی طاقتوں کی کانیں موجود ہیں جن کو بعض دفعہ نفس کھودتا ہے، اس میں سے طاقت حاصل کرتا ہے، اور اس کے تصور میں یہ آتا ہے کہ میں کھانے سے حاصل کر رہا ہوں، لیکن
وہ اتنا گہرا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً طاقت محسوس بھی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں میں پہلے بھی بعض دفعہ ذکر کر چکا ہوں، میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، مگر یہ بتا رہا ہوں کہ معجزات میں بھی کچھ مخفی قوانین ہوتے ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے معجزات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کو بعد میں یاد آیا کہ میرے قانون کے میں تو اس کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے میں اس کو توڑ کر ثابت کروں کہ میں ہوں۔ کیونکہ جو مقنن ہے وہ اعلیٰ درجے کا مقنن تب کہلا سکتا ہے کہ تمام امکانات پر نظر رکھ کر تمام استثناءات کے لیے گنجائش رکھ دے۔ بس ایک تو معجزات کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ قرآن میں مذکور ہوں یا نہ ہوں، وہ معجزے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ان کو یہ رنگ دینا کہ گویا گھڑ لیے گئے، یہ جھوٹ ہے۔ کیونکہ وہ لوگ تو قرآن کو پڑھتے تھے اور قرآن سے بے حد محبت رکھتے تھے، وہ جب قرآن کے میں واضح طور پر پاتے تھے کہ ان لوگوں کو اس قسم کے معجزے جو پرانے زمانے کی طرف منسوب ہیں نہیں دیے جائیں گے، تو وہ ان کو کیا ضرورت تھی گھڑنے کی، اور ان معجزوں کو کبھی بھی غیروں کے سامنے انہیں پیش ہی نہیں کیا۔ ایک بھی شہادت نہیں ملتی کہ ان معجزوں کا ذکر انہوں نے عرب منکرین سے کیا ہو اور ان سے بحث چلائی ہو کہ ہمارے رسول نے بھی یہ کیا ہے۔ ساری تاریخ کی کتب میں یہ چیز غائب ہے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ معجزات انہوں نے مخالف کے مقابل پر خفت محسوس کر کے، جیسا کہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، شرمندگی سے ایجاد نہیں کیے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل کتاب سے بحثوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا، اور وہ کہتے انہوں نے یہ کیا، ہم یہ کہتے ہاں ہمارے رسول نے بھی یہ کر دیا، تمہارے رسول نے کھانا بڑھایا، ہمارے رسول نے بھی بڑھا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کلیتاً فقدان بتا رہا ہے کہ انہوں نے کسی بدنیتی سے خود ایجاد نہیں کیے، یہ واقعات دیکھے ہیں اور قرآن کا مفہوم سمجھا ہے کہ یہ اعجاز ایسے ہیں جو تمہاری تقویت ایمان کے لیے تو ٹھیک ہیں، مگر ان کو دشمن سے مقابلے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا۔ جو ہتھیار ہیں وہ قرآن کریم میں واضح اور موجود ہیں، واضح طور پر موجود ہیں اور کافی ہیں۔ اس لیے ایک معجزے کی یہ حالت، یہ کیفیت سمجھنا ضروری ہے۔ بس جب ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کے معجزات بعض معجزات لغو ہیں، تو ان کو اس لیے لغو کہتے ہیں کہ وہ معجزات یا اس سے ملتے جلتے حقیقت میں قانون قدرت کی تقلید کرنے کے مترادف ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی سنت کے مخالف ٹھہرتے ہیں۔ صرف ان معجزوں کو ہم لغو کہتے ہیں۔ باقی معجزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہوئے ہیں تو ممکن ہے، کیونکہ خدا کے قوانین تہ بتہ بہت سے مخفی دائرے رکھتے ہیں، حسب ضرورت ایک دوسرا قانون ٹیک اوور کر لیتا ہے، اور جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہ دراصل قانون کو توڑ کر نہیں ظاہر ہو رہا ہوتا، بلکہ قانون کے تابع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو پہلو ہے، یہ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ مغربی دنیا میں بہت سے مفکرین نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے، ان میں ایک آئنسٹائن بھی شامل ہے، جو پرسنل گاڈ کے خلاف دلیل پیش کی ہے کہ جی دعا کی تو پھر وہ بات کیوں ہو گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تو اپنے قانون بنا کر پھر ان کو توڑتا رہتا ہے، ابھی ضرورت پڑی اس کو توڑ کے پھینک دیا، ضرورت پڑی تو اس قانون کو توڑ کے پھینک دیا۔ کہتے ہیں یہ لغویت ہے، اس کو کوئی معقول انسان تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے ایسے لوگ دعا کے ہی منکر ہو گئے۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کے مضمون پر روشنی ڈال کے دعا کو اعجاز کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے، اور یہ حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ دعا کے ذریعے خدا اپنے نظام کائنات کو جسے خود بنایا ہے دھرم بھرم نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر مخفی بہت سے ایسے دروازے ہیں جو موجود ہیں، دعا ان کو کھولتی ہے تو ایک خدا کی تقدیر پر اس کی دوسری تقدیر غالب آتی ہے۔ تقدیر الہی ہے جو تقدیر الہی کے مقابل پر کام آتی ہے، اس کو توڑ کر نہیں بلکہ پہلے ہی غالب ہے۔
اب کشش ثقل ایک تقدیر ہے، ایک جاری قانون ہے جس سے کچھ بچ نہیں سکتا، لیکن الیکٹرو میگنیٹک فورس ایک اور تقدیر ہے۔ اب یہاں زمین پر لوہا پڑا ہو اور آپ طاقتور میگنیٹ اس کے اوپر رکھیں تو سیدھا اٹھ کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے قانون کو توڑا اور مجبور ہو گیا کہ اس قانون کو توڑ دے؟ ہرگز نہیں۔ یہ مراد ہے قانون کے مخفی دائرے جو ایک دوسرے کے گرد محیط ہیں، جس طرح آسمانوں کے خول ایک دوسرے کے گرد محیط ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے کسی ایک قانونی دائرے کو حرکت میں خدا تعالیٰ لے آتا ہے، اور اس کے کرشمے ہم دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ قانون ٹوٹ گیا۔ اب جتنے آسمان پر چڑھ رہے ہیں جہاز، یہ کوئی قانون تو نہیں توڑ رہا ہے، ایک اور قانون ہے جو اس وقت کار فرما ہے، اور اس طرح مختلف قوانین کے آپس کے میل جول، آپس کے تعلقات یا ایک دوسرے کے مقابل پر کوششیں کرنا جو ہے، یہ کائنات میں جو ترقی ہو رہی ہے اور نئی نئی باتیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں ہے، قانون شکنی کے نتیجے میں نہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے موضوعات جس میں یہ نظر آتا ہے کہ کھانا بڑھ گیا، پہلے نبیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسے قوانین ہوں جن کے ذریعے بڑھ گیا ہو، اس کا انکار ہم نہیں کرتے، ہمیں علم نہیں ہے، مگر یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان موضوعات پر تضحیق کا اور تمسخر کا کسی دوسرے مذہب والے کو حق نہیں بنتا، کیونکہ قرآن نے ان میں سے ایک موضوع کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے معیار کے طور پر پیش نہیں کیا۔ اگر حق بنتا ہے ان مذاہب کے اوپر ہمیں اعتراض کا حق بنتا ہے، کیونکہ ایسے موضوعات کو جو غیر معمولی قوانین سے تعلق رکھتے ہیں وہ نشان اور غلبے کے نشان کے طور پر پیش کرتے ہیں، صداقت کے نشان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اگر صداقت کے نشان کے طور پر پیش کرتے ہیں تو پھر گواہ انہی میں سے ہونے چاہیے، لیکن ویسے گواہ ملتے نہیں۔ حضرت مسیح کے معاملے میں تمام مسیح کا سب سے بڑا معجزہ اس کا جی اٹھنا قرار دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہاں جا کے پھنس جاتے ہیں، کیونکہ جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ ہر دشمن سے مخفی رہا۔ ایک بھی دشمن نہیں تھا جو اعتقاد نہ رکھتا ہو اس پر یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ عیسائی کھنگالنے اپنی تاریخ، اپنے شواہد کو، ایک بھی روایت نہیں ملے گی کہ اچانک کسی دشمن نے مسیح کو چلتے پھرتے دیکھ کر اس کو زندہ دیکھ لیا اور اعلان کر دیا کہ اوہ وہ تو زندہ موجود ہے، اور اس پر ایمان لایا ہو۔ لیکن وہ جو ایمان لاتے تھے ان کی طرف مشہور ہے کہ وہ دیکھتے تھے، مگر ان کی بھی مختلف کیفیات تھیں۔ ایک مریم نامی عورت نے جب دیکھا مسیح کو تو اس پر ایک اور فرقہ وجود میں آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ کشفی طور پر جو مسیح کو دیکھا کرتے تھے وہ کشفی حالت تھی، اور یہ سب نبوت کا مرتبہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہ بالکل سچی باتیں ہیں۔ ایک وہ واقعہ ہے کہ مسیح خود ایک اپنے مریدوں کے پر ظاہر ہوتے ہیں مخفی طور پر، اور وہ اس کو گوسٹ سمجھتے ہیں، لیکن حضرت مسیح انکار کرتے ہیں، اپنے زخموں کو ہاتھ لگانے کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بھی کھلاؤ۔ وہ ہنی تھا اور کچھ مچھلی تھی، یا کئی جگہ روٹی کا ذکر بھی ملتا ہے، جو کچھ بھی تھا وہ انہوں نے بھی کھایا اس میں سے۔ تو یہاں پہنچ کر جو آج کل کے ان کے محققین ہیں وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ایک ہی معجزہ جو سب سے عظیم الشان معجزہ جو کہتے ہیں ساکت کرنے والا تھا، اس میں آ کر دیکھیں ان کا کیا حال ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہارلے ولیمز یہ وہ ہے جو اس زمانے کے چوٹی کے عیسائیت کے ماہرین میں سے ہیں، اور یہ پروفیسر ہیں اس مضمون کے۔
ان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں یہ جو ولیم ہے جس کے میں ذکر کروں گا ابھی، یہ بین ہی وہی بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں جماعت احمدیہ جمعہ، اور آخر پر ایک جگہ پہنچ کر پھر سخت گھبرا جاتا ہے کہ میں یہ کیا کہہ بیٹھا ہوں۔ اس کے نتیجے میں تو پھر حضرت مسیح ایک عام انسان بن جائیں گے اور ریزریکشن کی تھیوری جو ہے وہ ساری غلط ہو جائے گی، تو پھر کروٹ بدلتا ہے اور صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ کس حد تک یہ ذہنی طور پر دیانتدار ہے۔ اور دوسرا ہے ڈاکٹر ایف بروس، MADD formerly Rylands Professor of Biblical Criticism and Exegesis in the University of Manchester۔ ایکسیجنسز نہیں ہو سکتا، ایکسیجیسس ہی تلفظ ہے کیوں آفتاب خان صاحب؟ ایکسیجیسس ہی کہلائے گا نا۔ اچھا، مینچسٹر میں ہے۔ یہ اتنا قابل اونچا یعنی مرتبہ رکھنے والا پروفیسر ہے، لیکن یہ خود جب مضمون کو آگے بڑھاتا ہے تو پھر ایسی لغویات کے پردوں میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی گھبراہٹ اور پریشانی صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے ان کا ریزریکشن والا، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ عیسائیت اس کو پیش کرتی ہے۔ تو ایک سب سے بڑا معجزہ جو مسیح کا کہتے ہیں جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی، اول تو اس کی مثالیں بائبل میں ہیں، وہ میں دکھا دوں گا آپ کو، اس لیے کہنا ہی غلط ہے کہ مثال کوئی نہیں۔ بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایلیا نبی کی ہڈیوں سے، یا ملاکی جو بھی تھے، میں نکال دوں گا حوالہ، ہڈیوں سے ٹکرا کے مردے زندہ ہو گئے۔ تو وہ تو ایسے ایسے زندہ کرنے والے لوگ تھے، اور خود زندہ ہونے والوں کی بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا بھی غلط کہ مسیح کا یہ اقتداری اعجازی معجزہ تھا جو اور ظاہر نہیں ہوا کہیں، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اپنی ذات میں وہ زندہ ہونے کی ایک حقیقی مثال تھی، بلکہ جب اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں اس بات میں کہ یہ زندہ ہونے کی مثال نہیں ہے، پھر اور طرح سے ان باتوں سے جو تسلیم کر بیٹھے ہیں گریز کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ تمہید ہے، اب میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے پورا۔ There is the theory of catalepsy, seizure or trance with rigidity of the body, which assumes that the unconscious man, weakened by the appalling torture of the cross, was carried away by friends with the connivance of the soldiers and given restorative treatment, dressing of his wounds, warmth and fluid, and then fell into a trance that was mistaken for death۔ یہ جو ہے نا، یہ اس نے کنفیوز کیا ہے، اس آرڈر میں بات نہیں ہے۔ وہ جو ٹرانس والا واقعہ ہے وہ کیری اوے کرنے سے پہلے کا ہے۔ بائبل کے مطابق جب لکھا ہے کہ ہی گیو اپ دا گوسٹ، اس وقت کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کمزوری، زخموں سے چور ہونے کے نتیجے میں وہ ان کے منہ میں وہ بھی ڈالا گیا سرکہ، اور اس سے چوک ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر ہی گیو اپ دا گوسٹ۔ کیری کرنا اور باہر لے جانا یہ بات کی باتیں ہیں۔ مگر آگے چلتے ہیں، کہتا ہے ڈریسنگ آف وونڈز، یہ ٹھیک ہے، ڈریسنگ آف وونڈز ہوئی ہے، warmth and fluid and then fell into a trance that was mistaken۔ یہ غلط ہے کہ then fell into a trance، وہ پہلے ٹرانس میں تھے، بعد میں اس ٹرانس سے باہر آئے ہیں۔ and was hidden in the tomb either in hope that time would do something or in despair of ever reviving him۔ یہ اس ایسا پھنسا بیٹھا ہے کہ دیکھیں کتنا لغو چکر میں اس نے ڈال دیا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دی ہے۔ آرڈر بدلا ہے اور اب اس کو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ پہلے خود کہتا ہے کہ وہ زخم کو مرم ورم لگ گئی،
پھر کہتے ہیں اس کے بعد قبر، اور وہ ٹرانس ختم ہو گیا ہے لیکن قبر میں دھکیل دیا اس امید میں کہ شاید یہ کبھی جی اٹھے، کیونکہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہاں مر گئے تھے اور نہیں اٹھے تھے، اور اس سے پہلے جو تھیری بیان کر رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ تو اس کے بعد یعنی اس کو آپ دوبارہ جب پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جھوٹ بنانے کی خاطر کس چکر میں یہ بیچارہ اسکالر پڑ گیا ہے۔ دیر از دا تھیوری آف کیٹیلیپسی سیئر اور ٹرانس ود ریجیڈیٹی آف باڈی، یہ جو ہے کوما جس کو کہتے ہیں، کوما موت کی مشابہ حالت، which assumes that the unconscious man weakened by the appalling torture of the cross was carried away by friends، یہ غلط ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ باتیں ہوئیں، ابھی میں بتاؤں گا کیوں غلط ہے۔ Weakened by the appalling torture of the cross was carried away by friends with the connivance of the soldiers and given restorative treatment, dressing of his wounds, warmth and fluid، یہ غلط ہے۔ یہ فلوئڈ جو دیا گیا تھا یہ بے ہوشی سے پہلے دیا گیا تھا، اور یہ کہنا اسکالر کا واضح جھوٹ ہے کہ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو فلوئڈ دیا گیا تھا، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو اس وقت تک اس کا زندہ رہنا بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیریڈ اوے ہونے کے بعد اگر فلوئڈ دیا گیا ہے تو وہ سانس لے رہا تھا اور موجود تھا، زندہ تھا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسی ایبسرڈیٹیز اس میں مضمن ہے۔ فلوئڈ اینڈ دین فیل انٹو اے ٹرانس، وہ ٹرانس میں تو پہلے ہی تھا، کیریڈ اوے بعد میں ہوا ہے۔ دین فیل انٹو اے ٹرانس، تب یہ بات بنتی ہے کہ کیری اوے کرنے کے بعد فلوئڈ دیا گیا ہو، حالانکہ یہ خود تسلیم کر بیٹھا ہے کہ وہ ٹرانس کی حالت میں ریموو ہوا کنائیونس، سولجرز کی کنائیونس کے ساتھ، اور بائبل قطعی طور پر اس بات کی گواہ ہے کہ اس آخری بے ہوشی سے پہلے آپ کے منہ میں وہ سرکہ ڈالا گیا تھا۔ تو وہ فلوئڈ اگر کوئی ہے تو وہ پہلے کا ہے۔ اب یہ دوبارہ قبر میں جا کے زندہ کرنا چاہتا ہے نا، اس لیے پھنسا ہوا اب اس کو اپنی انگریزی کے چکر میں ہی وہ مسئلے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ پھنس رہا ہے در حقیقت۔ اینڈ دین فیل انٹو اے ٹرانس دیٹ واز مسٹیکن فار ڈیتھ، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قبر کے زمانے میں، قبر کی موجودگی میں کوئی ایسا ٹرانس نہیں ہے which was mistaken for death. The only incident which took place was while he was hanging on the cross, before he gave up the ghost, if we take it literally, whatever it is. وہ وقت تھا جب یہ بات تھی، بات کی سب کہانی بنائی ہے دماغ میں، کیونکہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ مردوں سے جی اٹھا تھا۔ سمجھ گئے کس طرح چکر میں آ کر اس نے دھوکہ دیا ہے۔ پھر کہتا ہے either in hope that، ہاں یہ کہتے ہیں اس وقت into a trance that was mistaken for death and was hidden in the tomb، اور carried away تو پہلے ہی ہو چکا ہے، کہتے ہیں بعد میں پھر اس کو قبر میں اس لیے چھپایا گیا either in hope that time would do something or in despair of ever reviving him، کہ انہوں نے ساری کوششیں کر لی تھیں، اس کو ریوائیو نہ کر سکے، آخر قبر میں چھوڑ دیا کہ شاید وقت زندہ کر دے اس کو یا کچھ معجزہ ہو جائے۔ And when the miraculous change happened، miraculous yet still natural، اب یہ سن لیجئے، when the miraculous change happened، miraculous yet still natural، the disciples conveyed Jesus secretly out of reach of malice of the Jews. Just before his final going, he revealed himself to a few faithful ones who had not been let into the secret. اب اس نے موضوع بنا دیا کہ وہ دیکھو جی وہ جب زندہ ہو گیا ہے اور اس حصے کو کھا گیا ہے کہ وہ دراصل بے ہوش تھا، مرا ہی نہیں تھا، اور وونڈز کی ٹریٹمنٹ بعد میں ہوئی ہے، نہ کہ سلیب پہ لٹکے ہوئی ہے۔
اور قبر میں جا کر ووڈز کی ٹریٹمنٹ بتا رہی ہے کہ زندگی کے آثار تھے، اور اگر لیکوڈ اس کے کہنے کے مطابق قبر میں دیا گیا ہے تو اور قطعی بشارت ہوگی کہ وہ شخص ابھی زندہ تھا، مردے کے منہ میں پانی نہیں ڈالا جاتا، اور ٹریٹمنٹ آف وونڈز بھی مردے کی نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ ساری باتیں وہ ان ایڈورٹنٹلی مجبور ہے ماننے پر، لیکن آخر اس نے نتیجہ وہی نکالنا ہے جو تعصب کی ضد نے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ کہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، دس تھیوری آف اے ریزن کرائسٹ who ascended out of the grave but not into heaven, remaining on earth to pass the normal span of a human being in mystical contemplation, fits the miracles of his healing. کہتا ہے یہ جو ہے یہ نیچرل ہے تھیوری، اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ Normal span of human being in mystical contemplation fits the miracles of his healing. کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہیلنگ کیا کرتا تھا وہ اسی قسم کا یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور ہیلنگ کے ذریعے جو ناممکن باتیں بنایا کرتا تھا وہ اپنے اوپر بھی اس نے ہیلنگ کر کے وہی معجزہ دوبارہ دکھا دیا ہے۔ In St. Luke's Gospel are words that support such an interpretation of revival in the flesh. کہتا ہے سینٹ لیوک میں یہ قطعی شہادت ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا فلیش دوبارہ زندہ ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے For a spirit hath no flesh, for a spirit hath no flesh and bones, as you see me have. یہ جیزس کے الفاظ بیان کر رہا ہے۔ Behold my hands and feet, that it is myself. Handle and see. For a spirit hath no flesh and bones, as you see me have, yani I have. And on that occasion, they took boiled fish and honeycomb before they went along the road to Bethany. This suggests not the behavior of a spirit, but rather of a man of flesh and blood. نتیجہ اس کا کیا نکلنا چاہیے؟ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جیزس مرا ہی نہیں تھا اور تھرو آؤٹ زندہ تھا۔ جن لوگوں نے پہلے گواہ جن ان کے قبضے میں ان کی باڈی تھی، انہوں نے زندہ سمجھتے ہوئے اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے، زندہ سمجھتے ہوئے اس کو کچھ پلایا ہے، اور تھرو آؤٹ کہیں بھی کوئی شبہ پڑنے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ فوت شدہ وجود تھا جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور وہ جو اعجاز ہے آخر پہ گواہی سینٹ لوک کی، وہ قطعی طور پر اس معاملے پر آخری مہر ثبت کر دیتی ہے کہ خود مسیح اپنے نزدیک بھی مردوں سے نہیں جی اٹھا تھا، بلکہ وہی جسم تھا جو ایک زخمی کا جسم جسے خدا تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو تھیوری بڑی باوجود کہنے کے کہ وہ مر گیا تھا کہ پھر بھی کوئی بات بنتی نہیں رہی۔ کہتا ہے yet we have reason, all that is mere speculation and the whole idea is impossible. کہتا ہے سب گواہیاں موجود سب، لیکن ہمارے پاس قطعی اس بات کی دلی ثبوت، قطعی ثبوت موجود ہے کہ ساری اسپیکولیشن ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں۔ تو جو بائبل کے وٹنسز کی کہانی ہے وہ تو اسپیکولیشنز ہو گئیں، اور تمہارا استنباط یہ ریزن بن گیا۔ یہ کیسی بےہودہ لغو بات ہے، عقلیں ماری جاتی ہیں ان کی جب حقائق سے ٹکراتے ہیں، اور ایک آنکھ روشن اور ایک آنکھ اندھی اس کی ایک زندہ مثال بن جاتے ہیں یا مردہ مثال بن جاتے ہیں۔ yet we may reason، have reason نہیں تھا، yet we may reason، ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں۔ all that is mere speculation and the whole idea is impossible. The proof of his death on the cross is too clear. وہ کون سا پروف ہے جس کو خود یہ غلط ثابت کر بیٹھا ہے؟ ابھی منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے، زخموں کو ہیل کرنے کے لیے آئنٹمنٹس لگائی جا رہی ہیں، سیکریٹلی اس کو کسی جگہ رکھا جا رہا ہے۔
یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں ہونے کے باوجود کب اس کی صلیب پر اس کی موت قطعی ہے، اس میں کوئی شک کا سوال ہی نہیں. اور جب اس کو پیرس کیا گیا تو خون نکلا، وہ کیا کہانی کہہ رہا تھا، اس کو چھوڑ ہی گیا ہے، ابل ابل کر خون نکلا. کبھی مردوں کے پہلو سے بھی ابل ابل کر خون نکل سکتا ہے، بس صلیب کی کہانی تو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہے. اب یہ اسپیکولیشن اپنی پیش کر رہا ہے، کہتے یہ دلیل ہے، وہ اسپیکولیشن تھی جو بائبل نے بیان کی ہے ساری. The proof of his death on the cross is too clear. We cannot escape the fact that it was a dead body that was placed in the tomb. We need a less materialistic, more mystical explanation. کہتا ہے یہ تو قطعی بات ہوگی کہ وہ مر گیا تھا. اب آئے مسٹیکل ایکسپلینیشن پر. تو کہتا ہے جو مٹیریل لحاظ سے تم ایکسپلین کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، واقعات یہ بات درست ہے. مٹیریل گواہیوں کے لحاظ سے حضرت مسیح کا مرنا ثابت ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس کا جی اٹھنا ثابت ہو. صرف ایک مشکل میں مبتلا ہے کہ پھر وہ اس ویژن کا کیا بنے گا کہ اس کو دیکھا گیا، اس کی طرف آئے گا. یہ خود جانتا ہے کہ اس دلیل میں، اس استدلال میں بڑی سخت کمزوری ہے. We need a less materialistic, more mystical explanations for so great an event. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو یہ جو بائبل کی گواہیاں اور یہ سب، ان کو چھوڑو لگو، یہ اندازے ہیں. ہمیں کوئی مسٹیکل ثبوت ڈھونڈنا پڑے گا. It can be said here that the phenomena such as the vision which the disciples had of Jesus after his rising again are thought to be operations of pure mind divorced from brain, nerves and body. یہ دلیل ہے. کہتا ہے ماننا پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا؟ مگر ماننا پڑے گا. کوئی دلیل نہیں، مگر کہتا ہے ماننا پڑے گا، ہم ورنہ ہماری عیسائیت تباہ ہو جائے گی. ماننا پڑے گا کہ وہ جو واقعہ بائبل میں لکھا ہوا ہے لیوک میں کہ مسیح نظر آیا تھا اور اس نے کہا تھا آؤ ٹچ کرو گوشت ہے، کہتا ہے یہ ان کی ایسی دماغی حالت کی پیداوار ہے جس کا نہ سینس سے کوئی تعلق تھا، نہ جسم سے کوئی تعلق تھا، نہ زندگی سے کوئی تعلق تھا. وہ ٹرانس میں تھے اصل میں، اور اس ٹرانس کی حالت میں انہوں نے ایسا ایک واقعہ دیکھا ہے جس کا وجود ہی نہیں. وہ ایک فرضی ایک قصہ، ایک اپریشن کی باتیں تھیں. حالانکہ مجھے لگتا ہے یہ ٹرانس میں ہے. اس واقعے کو ٹرانس کہنے والا ضرور ٹرانس میں ہے. اور اگر وہ ساری ٹرانس ہے تو پھر زندگی کا ثبوت کہاں گیا؟ دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت کہاں رہا باقی؟ وہ تو سب کچھ غائب غلہ ہو گیا. پہلے ثبوت ناقابل یقین، کیونکہ وہ مٹیریلسٹک طریقے پہ ہم اس کا حل کر نہیں سکتے، تسلیم بھی کر رہے شکست. جو واقعاتی شہادتیں ہیں ان کی روح سے ہم عیسائیت کے حق میں کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے، اس لیے لازماً وہ ساری غلط ہے. اور یہ ٹھوس گواہی لیوک کی بھی میں اسی طرح سمجھ آ سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ وہ ایسے پاگل تھے جن پر مسیح ظاہر ہوا تھا کہ ان کے اندرونی شعور کا بیرونی حقائق سے کوئی بھی تعلق باقی نہیں رہا تھا، نہ دماغ سے، نہ جسم سے، نہ کچھ اور زندگی کی علامتوں سے. وہ محض پاگل ہو کر ایک فرضی بات دیکھ رہے تھے. are thought to be operations of pure mind divorced from brain. برین کو بھی باہر نکال کے پھینک دیتا ہے. کہتا ہے ایسے مائنڈ کا آپریشن تھا جس کا برین سے بھی کوئی، کیونکہ پاگلوں والی بات جو کرنی ہے اس میں، تو پاگلوں والی بات کا برین سے کیسے تعلق قائم کر سکتا ہے بیچارہ؟ کہتا ہے برین سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور تمہارا برین سے تعلق ہے جو یہ بات کر رہے ہو. یہ ان کے پروفیسرز ہیں. کوئی پرانی کہانیاں لوگوں کی بیان نہیں کر رہے. آج کل کے پروفیسر بڑے احترام سے ان کا ذکر چلتا ہے، ان کی باتیں سمجھی جاتی ہیں. پیور مائنڈ ڈیوورسڈ فرام برین، نرو اینڈ باڈی. جب نرو سے ہی تعلق چھوڑ گیا تو سوچ کیا رہا تھا وہاں؟ اور بیان کس نے کیا؟ آخر بیان بھی تو ہوا ہے.
وہ چیزیں جن کا نروس سے بھی کوئی تعلق نہ رہے ہو، وہ کس چیز نے محفوظ کیا جس کا برین میں ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے؟ وہ بیان ان پروفیسر صاحب سے کسی نے آگے کیا ہے؟ پھر تو پھر یہ پہلے ذکر کہاں گئے سارے جو بائبل میں ملتے ہیں؟ A miracle represents a two-way traffic of mental energy and needs a giver and a receiver. کیسی زبردست فلسفی بیان کی ہے. The mental conditions of the disciples after the crucifixion was that in which extrasensory perception forces best operate. اب آگے آئیے اس کے اوپر ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. یہ ساری ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کی باتیں ہیں، وہ ساری گوائیاں ہی ختم ہو گئی ساری. اس کا زندہ ہونے کا ثبوت کہاں رہ گیا، کہاں آ گیا؟ یہ سارا ESP کا قصہ تھا، تو وہ جو ایک ہی معجزہ تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہا. Unique conditions enable those virginally minded peasants. اچھا کہ the unique conditions enable those virginally minded peasants to become for a brief period supermen. کہتا ہے یہ وہ سپرمین بن گئے. وہ ایسی لغو کہانی دیکھی جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، کہتے اس کو کہتے ہیں سپرمین. تو ایسے سپرمین کا پھر جو آقا ہے وہ سپرمین ہی ہے نا. پھر یہ ان کا حال ہو جاتا ہے. متھے ماری جاتی ہیں جب یہ استدلال کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اور جو ان کے پاس شواہد ہیں ان پر دیکھ کر بائبل کی عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو مسیحیت کی خدا کی عبارت نہیں بنتی. یہ حال ہو جاتا ہے عقل والے پروفیسروں کا. پھر آخر پر اپنے دماغ کو کچھ تسلی تو دینی ہے نا اس نے. کہتا ہے the one of all possible interpretations of the miracle of the resurrection which most appeals to me is that which suggests that Jesus passed through a physical death but returned to his especially sensitive disciples in the form of a spiritual manifestation. کہتا ہے فزیکل ڈیتھ ہوئی تھی اس کو، اس فزیکل ڈیتھ کے بعد ریوائول کیا ہوا ہے، فزیکل تھا کہ نہیں، یہ چھوڑ گیا یہاں سے. ریوائول فزیکل تھا یا اسپرچول تھا؟ اب اگر یہ اسپرچول کہے تو بات ساری جھوٹی نکلی کہ مسیح نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. وہ تو ہر شخص کا اسپرچول ریوائول ہوتا ہے. سینٹ پال نے کرنتھیون میں اس بحث کو اٹھایا. وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا سینٹ پال. بعضوں کو دلیلیں دیتے تھے سینٹ پال صاحب بڑی معقول، اور بعضوں کو بالکل ویسی جس طرح یہ باتیں کرتا ہے. وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ تم لوگ اگر مسیح کے جی اٹھنے کا انکار کرو گے تو یہ ساری کائنات میں جو خدا تعالیٰ کا نظام جاری ہے مردوں کا جی اٹھنا، اس کا انکار کر دو گے. یعنی مسیح کا جی اٹھنا بین ہی ویسا ہی ہے جیسے مردے جی اٹھا کرتے ہیں ایک روحانی زندگی میں، اور جسمانی طور پر جی اٹھنا پہ زور دینا یہ بات ہی غلط ہے. وہ خود یہ بات لکھنے کے بعد پھر دوسری جگہ دوسرے پینترا بدل لیتے ہیں. تو یہاں آ کر یہ پھنس چکے ہیں یہ بیچارے. اب یہ کہتے ہیں نظریہ یہ ہے کہ وہ مردوں سے جی اٹھا تھا، لیکن اگر جس طرح اٹھا تھا اس طرح ان پر ظاہر ہوا تو ثابت ہوا کہ وہ جسمانی طور پر زندہ ہو کر جسمانی حیثیت سے سامنے آیا ہے. یہ ثابت ہونا کرنا پڑتا ہے. اب اگر یہ کریں تو ان کے سامنے مشکلات ہیں کہ اس کا تو پھر یہ زیادہ قرین قیاس بات بنتی ہے کہ مرا ہی نہیں تھا، اور اتنی دیر مرنے کے بعد اس کا جسم پھر کس طرح ریوائیو کیا، کس طرح دماغ دوبارہ زندہ ہوا، اور پھر وہ جسم میں ہی رہا. پھر 2 موتیں قبول کرنی پڑیں گی. کئی قسم کی مشکلات ہیں جو اس تصور کے نتیجے میں از خود پیدا ہو جاتی ہیں. ان سے بچنے کے لیے اس نے ایک درمیانی تھیوری یہ بنائی ہے، وہ میں پڑھ چکا ہوں، پورا پڑھ کے بتاتا ہوں. One of the possible interpretations of the miracles of the resurrection which most appeals to me, that which suggests that Jesus passed through a physical death but returned to his especially sensitive disciples in the form of a spiritual manifestation,
which was as real as any presence could be. कहता है मरा तो हकीकत में था, लेकिन जो उठा है तो ये छोड़ देता है किस तरह उठा है, लेकिन जिन पर जाहिर हुआ है उन पर एक विजन के तौर पर जाहिर हुआ है, जो इतना वाज़ेह और रोशन विजन था गोया के बैन ही हकीकत हो। ये कहता है सबसे बड़ा मजबूत इस्तिदलाल है। उसकी दलील क्या? कोई भी दलील नहीं। This fits best the extraordinary power which was as real as any presence could be. This fits best the extraordinary power which this event has exercised over mankind. क्या मतलब निकालते हैं इसका? कुछ है? सारा किस्सा कहानी फर्जी टमकटोइयाँ, बाइबल की गवाही का इनकार और अपने फर्जी एक तसव्वुर को हकीकत के तौर पर पेश करने की बदतरीन मिसाल है। और वाक़या यह है कि जो मसीह ने बात कही थी उसका ताल्लुक सलीब के वाक़या से बड़ा गहरा है, क्योंकि उस वाक़या में जिसको कहता है ना कतई सबूत है उसके मरने का, उसी सबूत को मसीह ने झुटलाया है। वहाँ एक देखने वाले की तरफ ये बात मंसूब हुई कि ही गेव अप द गोस्ट, कि उसने अपना गोश्त दे दिया, यानी रूह उसके जिस्म से निकल गई। इस बात को ज़हन में रखें तो उनका खौफ समझ आ जाती है। वो ये समझे थे कि कहा तो ये गया है कि ही गेव अप द गोश्त, तो गोश्त तो दोबारा जिस्म में नहीं जाएगा, ये गोश्त ही है जो हम देख रहे हैं। तो मसीह बता रहा है कि गोश्त नहीं दिया, मेरा गोश्त नहीं निकला था, मैं वही हूँ, आओ और मुझे देखो, ये वही जिस्म है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई गोश्त निकल के बाहर नहीं गया, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे खाना दो, मैं खा के भी दिखाता हूँ। इस वाक़या की शहादत से जो मुसीबत से निकलने की कोशिश है, ये उस स्कॉलर का हवाला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इनके जो मोजज़ात हैं उनमें सबसे बड़ा मोजज़ा जो रिज़रेक्शन का था वही साबित नहीं होता, बल्कि उसके बरक्स साबित होता है। दूसरे न्यू टेस्टामेंट डॉक्यूमेंट्स आर द रिलायबल, द मिरेकल्स ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ जीसस एट्सेट्रा, इस मजमून पर यह है द गॉस्पेल मिरेकल्स रिगार्डिंग द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ ऑल, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस। F. Bruce states, as regards details of time and place, some of these difficulties might be more easily solved if we know how the Gospel of Mark originally ended. As appears from the textual evidence, the Gospel of Mark ends at chapter 16:8. Despite knowing the truth of the original texts, वो ये क्या कहते हैं आगे जाके? Our estimate of the miracles will depend on our estimate of Christ. ये उस चक्कर में पड़ता ही नहीं। कहता है सीधी बात ये है कि मिरेकल से क्राइस्ट की तरफ नहीं पहुंचा जा सकता। पहले क्राइस्ट का एक तस्वुर बांध लो, फिर मिरेकल आसान हो जाएंगे। यानी बहुत ही दिलचस्प भागने की कोशिश, मगर साथ ही ये कोशिश मिरेकल्स को झुठला देती है और उनकी इफादियत का इनकार कर देती है। कहता है अगर तुम ये कोशिश करो कि मिरेकल्स को समझो और उन्हें काबिल तस्लीम यकीन करो, फिर तुम इस ईसा को मानने की कोशिश करो कि ये मुमकिन नहीं। सीधा साधा हाल है, ईसा को मा फौकुल बशर मान लो, कानून कुदरत से बाला तस्लीम कर लो, फिर इस चक्कर की ज़रूरत ही कोई नहीं कि वहाँ क्या हुआ था, किसी ने वो एपरिशन देखी थी, यहाँ देखा था। तो ये इनके चोटी के स्कॉलर्स का तर्ज अमल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जी उठने के मुतल्लिक। लेकिन इस सिलसिले में जो मेरी किताब है क्रिश्चियनिटी जर्नी फ्रॉम फैक्ट्स टू फिक्शन, उसमें इनके तमाम एस्केप के रस्तों का मैंने ताक़ुब किया हुआ है। जहाँ जहाँ भागने की कोशिश करते हैं वहाँ पीछा करके उनको बताया कि अगर रास्ता नहीं है वापस आ जाओ। तो वो अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें इंशाअल्लाह ताला ये सारे मज़ामीन जो हज़रत ईसा के मुतालिक फ़र्ज़ी किस्सों के मज़ामीन हैं वो मंतकी नताइज से हल किए गए हैं। मौज़ूओं के मुतालिक मैं अब आखिरी बात ही बयान करता हूँ, फिर बाकी कल शुरू करेंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो मौक़िफ़ है वो बहुत ही अहम
اور بنیادی ہے. آپ نے یہی فرمایا ہے کہ معجزات دو قسم کے ہیں. ایک وہ معجزات جو ایمان والوں کی تقویت کے لیے اعجازی اور اقتداری رنگ رکھتے ہیں اور وہ عام مشاہدے میں آتے ہیں لیکن قانون قدرت کے مخالف اور سنت اللہ کے مخالف نہیں ہوتے. بس ہر وہ معجزہ جسے اقتداری معجزہ کہہ کر پیش کیا جائے اس کی پرکھ اور پہچان یہ ہے کہ قرآن کے بیان کے مطابق جو سنت اللہ ہے اس سے اگر وہ ٹکرائیں تو وہ جھوٹ ہے، وہ معجزہ ہے ہی نہیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مثال میں بارہا یہ مثال پیش کرتے ہیں: حرام علی قریۃ اہلکناھا انھا اذا انہم الیہا لا یرجعون. الہا ہے نا، ہاں، انہم الیہا لا یرجعون. بعض دفعہ رہنے والوں کی طرف بھی ضمیر چلی جاتی ہے، اس لیے الہم تو نہیں ہے نا، دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ حرام ہے کسی بستی پر کہ وہ خدا نے اس کو ہلاک کر دیا ہو کہ وہ لوگ اس کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو اس پہ بستے تھے دوبارہ لوٹ آئیں. تو اس کا ذکر اور جگہ بھی فرما کر کہتے ہیں یہ کہنا کہ مردوں سے کوئی جی اٹھا یہ جھوٹ ہے. جسمانی طور پر اگر اس کو تسلیم کرو کہ کوئی زندہ ہوا تو پھر قرآن کی تخلیق ہوتی ہے اور اسے ہم پھر سچا تسلیم نہیں کر سکتے. اس ضمن میں عیسائی پادری ایک اعتراض اٹھاتے ہیں اور حضرت مسیح کے حوالے سے چونکہ اٹھاتے ہیں اس لیے اس اشتباہ کا جواب دینا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں قرآن نے جب تسلیم کر لیا کہ مسیح مردوں سے زندہ کرتا تھا اور یہ کام دکھاتا تھا اور وہ کام دکھاتا تھا، تو پھر تمہیں یہ کیا حق ہے کہ مسیح کے ان معجزوں کا انکار کرو جن کا قرآن میں ذکر موجود ہے. ان کو دراصل قرآن کریم کے انداز بیان کا تصور بھی نہیں کہ وہ کیا ہے. قرآن کریم تمام ایسی باتوں کا جو فی الحقیقت کچھ معنی رکھتی تھیں ان کا ذکر کر کے ان کی عمومی تصدیق فرماتا ہے اور پھر ان کے ظاہری نہ ہونے کے ثبوت کے طور پر ایک چابی بھی ہمیں پکڑا دیتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس چابی سے اس کو حل کرو گے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ باتیں تو ہوئی تھیں مگر ظاہری طور پر نہیں بلکہ معنوی طور پر. چنانچہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم جو حضرت مسیح کا بیان فرماتا ہے وہ احیاء موتا کا معجزہ ہے. مردوں کو زندہ کرتا تھا اور اس معجزے کا ذکر رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے ساتھ کرتے ہوئے فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو، اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو. جب یہ رسول تمہیں اس لیے اپنی طرف بلائے کہ تمہیں زندہ کرے، تو جو سب سے بڑا مشکل مسئلہ تھا اس میں وہ احیاء موتا کا تھا. اس کو قرآن حل کر چکا ہے اور ایک زندہ رسول کے حوالے سے حل کر رہا ہے. اس وقت کہتے تم مسیح کے موضوع کا کچھ اور معنی نہ دماغ میں بٹھا لینا. احیاء موتا کوئی ایسی چیز نہیں جو مسیح کیا کرتا تھا. محمد رسول اللہ ہر آن ہمیشہ یہاں الہا کا ذکر نہیں ہے، یہاں ایک اور جگہ ہے شاید الہم یا الہ کا، بس صرف اتنا ہی ہے. حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون. جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ لوگ پھر واپس نہیں لوٹ کے آ سکتے. یہ اعلان الگ ہے. مگر میں بتا رہا ہوں کہ حضرت مسیح کے حوالے کا جہاں تک تعلق ہے قرآن نے اس مسئلے کو پہلے ہی حل کر دیا ہے. ایک زندہ جاری معجزے کا ذکر فرماتے ہوئے بتاتا ہے کہ احیاء موتا یہ ہوا کرتا ہے. اس لیے وہاں جو ہم کہتے ہیں مسیح نے زندہ کیا تو غلط معنی نہ بنا لینا. پھر حضرت مسیح کے متعلق پرندوں کا بھی ذکر ہے. وہ آیت کہاں ہے؟ وہ جو میں نے پرندوں والی نکال کے دکھائی تھی آپ کو. پرندے بنانے کے متعلق وہ آیت دکھائی تھی نا آپ کو میں نے ایک، کہ
اممن امثالکم والی ہیں نکالیں کہاں ہے؟ وقت پر وہ بھاگ جاتی ہے ادھر ادھر، وہ حوالہ ہے نکال لینا یہ میرے خیال دفتر میں رہی ہوگی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے بڑے ہی لطیف انداز میں معجزوں کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی حضرت مسیح کے ان معجزوں کا ذکر کر کے قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو تم پرندے دیکھتے ہو اور یہ چوپائے وغیرہ جن کے ذکر ملتے ہیں، امم امثالکم، یہ تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، لیکن ان کا وہ میٹافوریکل ذکر کے طور پر ان کو پرندے کہا جا رہا ہے۔ ایک یہ معنی بھی ہے، ایک دوسرا معنی بھی اس آیت کا ہے جن لوگوں کی نظر عموماً اسی پر ٹھہر جاتی ہے۔ وہ معنی یہ بنتا ہے کہ ان کی بھی اپنی ایک کائنات ہے، جس طرح تم لوگوں کی ایک کائنات ہے، پرندوں کی اور جانوروں کی بھی ایک کائنات ہے۔ یہ تو کوئی خاص ایسا راز نہیں ہے جس سے پردہ اٹھایا جا رہا ہو، لیکن یہ فرمانا کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں اور پھر وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرشتوں کی بھی ہم باتیں کرتے ہیں، فرشتے اتارتے ہیں، تو ان کو لفظ نہ لیا کرو، مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور یہ تمہارے دل کی تقویت کے لیے ایک ذریعے ہیں بے طرز بیان کے۔ کہاں جی؟ اچھا، اور دیکھیں آیت کے ذکر میں ہی بیان فرما رہا ہے، وہ مسیح کی آیت میں نشانیاں بیان ہو چکی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم بھی نشانیاں دکھاؤ۔ یہاں سے بات چلے گی، وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں کوئی نشان اتارا گیا؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ قادر ہے مگر وہ سمجھتے نہیں کہ آیات ہیں کیا چیز، اتر رہی ہیں جیسے میں نے بعض مثالیں دی ہیں، جاری ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ جو ہم جانور ہیں اور یہ پرندے، یہ تمہاری جو دو پرندے یہ تمہاری طرح ہی ہیں۔ اب ایک طرف یہ مضمون ہے کہ نشان کیوں نہیں دکھاتا، دوسرا جواب یہ دے دینا کہ یہ ہی ہیں، اس کا تعلق قائم نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ماضی میں بعض جانوروں کے بولنا، جانوروں کا سلیمان سے کلام کرنا، پرندوں کا اڑنا، یہ جو ذکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل تم سمجھتے نہیں معجزات کو، یہ انسانوں پر ہونے والے واقعات ہیں جو مجازی رنگ میں جانوروں اور پرندوں کے حوالے سے بیان ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک احیاء موتیٰ کا تعلق ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری معجزہ احیاء موتیٰ کا دکھا کر اس کی نوعیت واضح فرما دی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبے کرتے ہیں اسی طرح کے پرندے بناؤ، جانور بلاؤ وغیرہ وغیرہ، اس کا جواب یہ ہے کہ تمہاری طرح کی قومیں ہی ہیں اور انہی کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، صرف تمثیل ہے پرندوں کی اور جانوروں کی۔ یہ جو معنی ہے اس کی طرف مفسرین نظر نہیں ڈالتے، اور موقع اور محل کے مطابق یہ معنی اولا ہونا چاہیے، کیونکہ مطالبہ اعجاز کا تھا، اس کا یہ جواب بنتا ہی نہیں کہ پرندے بھی قومیں ہیں اپنی اپنی، اس لیے یہی معنی ہے جو یہاں درست بیٹھتا ہے اور حضرت مسیح کے معجزوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ وہ معجزے کس نوعیت کے تھے۔ پھر آگے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي ظُلُمَاتٍ، یہ بات بیان کر کر پھر وہی معجزے کی بات شروع کر دی۔ تو دراصل یہ حوالے ہوتے ہیں، جس طرح حضرت سلیمان کے حوالے میں پرندوں کا آنا، فوج در فوج، پرندے کا اڑ کر جانا اور خبریں لانا، چیونٹیوں کا گفتگو کرنا، یہ دابہ ہیں سارے۔ تو یہ عمومی ذکر فرما دیا ہے کہ یہ قومیں ہیں جن کی باتیں ہم کر رہے ہیں، تم انہی لفظوں میں پھنس کر ویسے مطالبے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو۔ جہاں تک احیاء موتیٰ کا تعلق ہے، وہ مثال پہلے ہی دے دی ہے کہ اس کی مثال زندہ دکھا دی ہے۔ تو حضرت مسیح کے معجزات بھی
تمثیلات ہیں اور اصل معنی روحانی ہے، اور انہی میں حقیقت میں مسیح کی عظمت ہے کہ وہ روحانی اندھوں کو روشنی بخشتا تھا، بصیرت عطا کرتا تھا، گڑے ہوئے مردوں کو جو مذہبی طور پر روحانی طور پر مردہ تھے ان کو نئی زندگی عطا کیا کرتا تھا، ایسی روحانی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو جو بری طرح جکڑے ہوئے تھے ان بیماریوں میں، بلکہ بعض پیدائشی طور پر مبتلا تھے، ان کو شفا بخشتا تھا۔ تو یہ سارے دراصل قصے ہیں، روحانی معانی کے بیان کے اظہار ہیں، ان کو ظاہر پر معمول کرنا درست نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہو چکا؟ اچھا، اب باقی اگر جو کچھ حصہ انشاءاللہ کل تو جمعہ پرسوں بیان کرنے کے بعد موضوعوں کے متعلق میں نے دیکھا ہے، آج میں غور کرتا رہا ہوں، قرآن کریم کے موضوعات کا بالکل مختصر اشارتاً بھی ذکر شروع کیا جائے تو بہت لمبا مضمون بن جاتا ہے، اور یہ رمضان بھی اور اگلا رمضان بھی اسی آیت پہ لگے گا پھر۔ اس لیے میں نے آج کوشش کی تھی کچھ نکالنے کی، پھر میں نے سوچا ہے کہ اصولی باتیں آج جس طرح میں نے بیان کی ہیں نا، اصولی باتیں آپ کو بیان کر دوں گا، پھر چند نمونے پیش کر کے تو پھر اگلی آیت کی بات شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔